الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، 12 جولائی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک جاری رہے گی. آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت تو ہے جی کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی ہے، صحیح ترجمہ تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ جناب بعض دیوبندیوں کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو ان کو میں بڑی محبت سے پیغام دے رہا ہوں کہ ذخیرۃ الجنان اور یہ کتاب تفسیر ہے جناب مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب گکھڑ منڈی والے، ان کی. دیوبندیوں کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. یہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے اور امام اہل سنت ان کا لقب ہے دیوبندیوں کے ہاں. ان کی یہ ہے میرے پاس جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 194. وہ یہاں لکھتے ہیں، یعنی ان کے درس میں یہ جو جمع کی ہوئی ہے تفسیر، ان کے کوئی شاگرد ہیں، انہوں نے وہ یہاں بیان کرتے ہیں مولانا گکھڑوی صاحب کہ جناب تفسیر مظہری میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ، کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہے. تو یہ امام اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی ان کے دیوبندی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. وہ لکھ رہے ہیں یعنی ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. کسی اور کو ان کا صحیح مطلب معلوم نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اب آپ فرمائیے کہ اگر میں عربی میں خطاب کروں تو آپ کو سمجھے، اور آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ہمیں اس خطاب کا کیا فائدہ. آپ کم از کم وہ لینگویج، وہ زبان استعمال کرو جو ہم بھی جانتے ہوں. تو قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اگر حضور کو ہی نہیں پتہ تو دینے کا فائدہ کیا. لہذا یہ اہل سنت کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حروف مقطعات اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. واضح ہو گیا جی مسئلہ. اب آئے دوسری آیت، ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا. عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی، سیدنا زکریا علیہ السلام. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، چھپ کے آہستہ آہستہ، کہ کسی کو پتہ نہ چلے. آہستہ دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ قال، کہا، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الراس، میری حالت یہ ہے کہ کمزور بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الراس، اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر، شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے. پر ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اور میں نامراد لوٹا ہوں، میں ناکام ہوا ہوں. جب بھی تجھے پکارا ہے میں کامیاب ہوا ہوں. تو اب میں اپنے بڑھاپے کی طرف دیکھوں، بالوں کی سفیدی کی طرف دیکھوں، یا تیرے خزانوں کی طرف دیکھوں؟ تو مولا میں نے تیرے خزانوں کی طرف دیکھا ہے، میں نے تیری عطا کی طرف دیکھا ہے، میں نے اپنی حالت کی طرف نہیں دیکھا، سچویشن کی طرف نہیں دیکھا.
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں ڈرتا ہوں من ورائی، اپنے بے دین رشتہ داروں سے. یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے جی، اپنے بے دین رشتہ داروں سے، اور بالکل یہ ٹھیک ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي، کہ وہ میرے بعد میرے دین کو ضائع کر دیں گے. عاقراً فَهَبْ لِي عاقراً، اور میری بیوی بانجھ ہے. بولو میری بیوی بانجھ. یعنی یہ جو ظاہری اسباب ہیں نا اولاد کے، وہ تو کوئی نہیں ہے، نہ تو کوئی میں جوان ہوں، نہ میری کوئی بیوی کڑی شڑی ہے، لڑکی ہے، یہ تو جوان نہیں ہے، وہ تو بانجھ ہو چکی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے بخش دے اپنے پاس سے ایک وارث. ایک وارث. تو جی اس وارث پہ بھی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حضرت زکریا ہے، یہ سیدہ مریم پڑھیے سلام اللہ علیہا کے خالو تھے. سیدہ مریم کے والد کا نام تھا عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے ولی تھے، مسجد اقصی کے امام تھے. اور یہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کی بنیاد کس نبی نے رکھی ہے کسی کو یاد؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام. بولو سیدنا یعقوب. بھائی آپ اتنا قیمتی وقت خرچ کر رہے ہو تو آپ کے علم میں تو اضافہ ہونا چاہیے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی توسیع جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی. اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی دور میں اپنی حکومت میں شاہی ٹھاٹھ باٹھ سے اس کی تعمیر میں اور اضافہ فرمایا. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا اشاعہ بنت فاقوز، اور عمران بن ماسان کی بیوی کا نام تھا حنہ بنت فاقوز. تو یہ دونوں بہنیں ہوئیں. حضرت عمران بن ماسان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ہارون تھا. اسی صورت میں آگے ان کا نام اور ذکر آئے گا. اور یہ بھی بڑا نیک اور پارسا لڑکا تھا، مگر جوانی میں فوت ہو گیا. حنہ بنت فاقوز بڑی پریشان تھی کہ میرا خامد بوڑھا اور کمزور ہے، اور اس کی یہ گدی یعنی وہ جو امام تھے مسجد اقصی کے، کون سنبھالے گا؟ تو دعا کی، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے ایک لڑکا عطا کر دے تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی. اس دعا کا ذکر، اس منت کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے. تو وہ جب دعا کی تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو کہا یا اللہ میں نے تو کہا تھا لڑکا، اب لڑکی کیا خدمت کرے گی؟ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تربیت کون کرے گا؟ ان کا والد تو فوت ہو چکا تھا. یاد رکھیے عورت سنبھال سکتی ہے، تربیت جو ہے نا یعنی معاشرے میں اس کو آگے بڑھانا، یہ باپ کے بغیر ہو سکتا. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا کہ ماموں سنبھالے، چاچا سنبھالے، کون سنبھالے؟ تو قرعہ نکلا سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام کا، وہ خالو تھے. تو یہ سیدنا زکریا کے پاس آ گئیں، ان کے پاس. اب یہ بھی سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے اور سن چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنا تو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اس کی ریکارڈنگ، کہ انہوں نے آئے اور دیکھا کہ سیدہ مریم بے موسم پھل کھا رہی ہے. بے موسم اب ہم بے موسم پھل کھائیں تو وہ کھانے کے قابل ہے کیونکہ وہ تو سٹور کیا ہوتا ہے نا، مگر وہ تو بالکل تر و تازہ کھا رہی تھی. سبحان اللہ. تو پوچھا یہ کہاں سے، کون تجھے دے گیا؟ بھائی کو دے سکتا ہی نہیں، علاقے میں ہے ہی نہیں، موسم ہی نہیں. تو ساتھ ہی کہا قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، سیدہ مریم نے. بس انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ میری بیٹی مریم کو، میری بھانجی کو، بھتیجی کو اگر تو وہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اولاد بھی تو ایک پھل ہی ہے نا. سبحان اللہ. بے شک ابھی میرا موسم نہیں، پر جیسے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ اس وجہ سے دعا انہوں نے شروع کی. اب سنیے ذرا دعا کے مزے لیجئے. اچھا دعا سے پہلے یہ کیوں بتایا کہ میرا سر سفید ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، میں بڑھاپے میں ہوں، جو 99 سال عمر تھی، بعد نے 120 سال بھی لکھی ہے، اور بیوی بھی 80 تھی یا 75 تھی. تو
یہ کیوں کہا؟ اصل میں علماء لکھتے ہیں کہ دعا کا آداب یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو خوب دل کے دکھڑے بیان کرو. آپ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی ہے نا تو انہوں نے عذاب والی بات اصل مانگنی تھی کہ یا اللہ ان کو ایک بھی چلتے نہ چھوڑ. بہت 950 سال ہو گیا تبلیغ، اب یہ نہیں مانے تو اب کیا مانیں گے. مگر اس سے پہلے نا حضرت نوح نے خوب دکھڑے بیان کیے ہیں. یا ربی ان قومی دعوت لیلا و نہارا، اللہ میں نے ان کو رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا، اللہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، بعد میں جا کے بیان کر دیا. اب مدعا بعد میں بیان کیا. تو اللہ یہ فرماتا ہے میرے بندو جب میرے پاس مانگا کرو تو ذرا دکھڑے سکھڑے لے کے آیا کرو نا. میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ تمہاری سننے والا ہوں، تو میرے ساتھ دکھ سکھ کیا کرو. اب یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، مریض جا کے بے وقوفی تو کرتا ہے، بات تو اس نے یہ کہنی ہوتی ہے کہ میرے سر میں درد ہے، پر اس کے لیے ایک لمبی وہ سٹوری بناتا ہے. میں اٹھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کھایا، میں پہلے بالکل ٹھیک تھا. تو جو ڈاکٹر ساری سنتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو کہتا ہے کم دی گل کر وہ باہر جا کہتا ہے تو کسی نہیں سنتا. ایک آدھا ڈاکٹر نے تو میری سنی کوئی نہیں. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دکھڑے بیان کیے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، وہ جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، پر اس کے باوجود فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے بخش دے اپنے پاس سے ایک وارث، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا. یہاں سے جناب شیعہ نے مسئلہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی وراثت تو تم کہتے ہو نبی کی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو وارث مانگا جا رہا ہے. تو وارث تو وہ ہوتا ہے جو جانشین ہو، اور حضور کی جانشین ان کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، اس نے وراثت مانگی. چنانچہ کشف الاسرار خمینی کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کا پہلا دشمن ابو بکر صدیق تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سارے کہو استغفر اللہ، کہ اس نے سیدہ فاطمہ کو وراثت نہیں دی اور قرآن کی مخالفت کی. اور دوسرا قرآن کا باغی حضرت عمر کو لکھا ہے خمینی نے، جس کو امام خمینی کہتے ہو اور جس کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں. وہ حضرت ابو بکر و عمر کو قرآن کا دشمن لکھ رہا ہے، اور ہم یہاں ان کو مسلمان مانیں، ہم ان سے محلے داریاں نبھائیں، ہم ان کی فوتگیوں پہ جائیں یا ان کے جنازوں کے اعلان کریں. انشاءاللہ جیتے جی ہم تو ایسا نہیں کریں گے. وہ جاہل مولوی کریں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، ہم تو A to Z ان کو پڑھ چکے ہیں اور ان کو سمجھ چکے ہیں کہ صحابہ کے دشمن کبھی بھی مسلمان ہو سکتے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آپ جانتے، نام سنا ہے آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی؟ سارے بولو نا، نام سنا ہے؟ اس بر صغیر میں اسلام اسی خاندان سے پھیلا ہے علمی طور پر. جو بندی بھی ان کو مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اور بریلوی وہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث بھی ان کو، وہ سب کہتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں ہمارے، کیونکہ سب کے مشترکہ ہے. انہوں نے کتاب لکھی قرۃ العینین فی تفضیل شیخین، حضرت ابو بکر و عمر کی شان میں، جس میں حضرت ابو بکر اور عمر کے فضائل بیان کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہی فضائل سے جل کر نجف خان دہلوی، وہ بھی وہیں کا تھا، وہ شیعہ تھا، اس نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں کٹوا دی تھیں کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کی شان کیوں بیان کی، اس وجہ سے، اس سزا میں. اب حضرات آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت یعقوب جو وارث مانگ رہے ہیں، آپ بتائیے یہ وارث مال دولت کی وراثت کے لیے یا علم دین اور نبوت کی وراثت کے لیے؟ نبوت کی. بھائی بولو نا سارے، تو کہتے پھنس کے تو بول لیا کرو یار. بھائی وراثت مال والی یا علم و نبوت والی؟ بولو. آپ نے سچ کہا ہے. کیوں؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، مجھے بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. تو آپ کا بیٹا سب خاندان کا وارث ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ سب کا کیوں ہوگا جی؟ ماشاءاللہ، ستے پہ ہو صبح صبح. میرا بیٹا سارے خاندان کا وارث ہوگا یا میرے مال کا وارث ہوگا؟ تو ہن سیدھا بولو نا یار، تسی اوتھے ٹھیک بیٹھے ہو تاکہ تانوں تے دسنا پوے ہی نہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کی جائیداد کا وارث ہوگا یا سارے خاندان؟ مثلا راجپوت ہے، ایک بڑا خاندان ہے، تو آپ کا بیٹا سارے خاندان کا وارث ہوگا یا آپ کا وارث ہوگا؟
اب ہوں صحیح جواب دیتا ہے. ہوں تھوڑی نیند اڑی ہے یا نہیں اڑی؟ مولوی نہ بولو گے تو انشاءاللہ چست رہو گے. اب یہ دیکھو نا، من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی. اب آل یعقوب میں تو بڑے بڑے خاندان آتے ہیں، بڑے قبیلے آتے ہیں. تو پتہ چلا یہ مال والی وراثت کا وارث نہیں مانگا جا رہا، یہ علم و حکمت اور نبوت والا وارث مانگا جا رہا ہے. اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، بڑی کتب حدیث میں ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مزے کی بات ہے کہ شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی، یہ حدیث اس میں بھی ہے. اہل سنت میں تو ہے ہی ہے، شیعوں میں بھی ہے. اور اس وقت میں شیعہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے، بولو بولو، انبیاء کے وارث ہیں. جب کسی بیٹا وارث بنتا ہے تو یہ جو اعلان ہوتا ہے جی میں نے آگ کر دیا، آگ شاگ ہوتا نہیں، کیونکہ وارث کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ. عالم بھی نبی کی وراثت سے کبھی خارج نہیں ہو سکتا، کوئی مانے نہ مانے، کیونکہ وارث اللہ کے نبی نے بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ وراثت کوئی چھین سکتا، مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے. ولکن ورثوا العلم، اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ باب العلم پہلے ہی مولا علی تھے، لہذا باغ فتح کی نہ تو سیدہ فاطمہ کو تھوڑ لوڑ تھی اور نہ دینا تھا نہ لینا تھا. بات تو وراثت تھی علم والی، وہ پہلے ہی اس کا دروازہ مولا علی تھے. لہذا جن کو جنت کی اللہ نے شہزادی بنایا ہو ان کو ان باغوں کی ضرورت ہے. نہیں. مگر کیا کرے بھائی، شیعوں نے یہاں شور ہی بڑا ڈالا ہے. یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب. وجعلہ ربی ردیہ، اے اللہ پھر بنا دے اسے اپنی پسندیدہ سیرت والا، یعنی دینا بھی ایسا بیٹا جس پر تو راضی بھی ہو، سبحان اللہ. جس پر تو راضی. راضی ہو. یا زکریا، جواب آیا، اے میرے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے مستہ دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی ولادت کا. اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم نے خود یحییٰ رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اس کا نام بھی ہم نے، یعنی اللہ کتنا راضی ہوا کہ بڑھاپے میں مجھ سے بیٹا مانگ رہے ہیں اور مجھ پہ امید ہے، تو لو بیٹا بھی ہم دیتے ہیں، نام بھی ہم رکھیں گے. اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام دنیا میں آیا نہیں. بچہ بھی ایسا کوئی نہیں آیا اور نام بھی ایسا کسی کا نہیں آیا اس سے پہلے. قال، اللہ نے خوشخبری دے دی تو قال، پھر بولے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو؟ بھئی یہ تو ہونا ہی نہیں تو منگیا کیوں ہے؟ سمجھو نا ذرا، یہ لاڈ پیار کی باتیں ہیں نا. اب ایک آدمی آپ سے مانگے 5,000، آپ کہیں 50,000 دیتا ہوں، کہے گا کیسے؟ جنید جمشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ مرحوم کہتے ہیں کہ میں باہر گیا کسی ملک میں تو ایک بھکاری آیا سائل، تو اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے اپنا پرس نکالا، جتنے ڈالر تھے نا وہ بھرا ہوا تھا فل، سارے نکال کے اس کو دے دیے. اس نے لے کر یوں دیکھا اور فل بھاگ گیا، پیچھے دیکھا ہی نہیں. اس نے سمجھا یہ غلط فہمی میں دے گیا ہے اور ابھی مجھ سے بقایا واپس ہے. تو جنید صاحب کہتے ہیں کہ میں ہنستا ہی رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا بھائی؟ تو اب دیکھیں مانگا بھی خود ہے کہ بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی، اللہ نے خوشخبری بھی دے دی. تو پھر اور بولے، انا یکون لی غلام، اللہ وہ لڑکا ہوگا کیسے؟ ہونا تو بیوی کو ہی ہے نا، پر یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی آخرن، یہ جملہ پھر بولا، بیوی تو میری بانج ہے، کہیں اور تو نہیں مینوں کرنی پڑی؟ یا اللہ کیا سبب ہے، کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، آخری سرحدوں پر ہوں، بیوی میری بانج ہے، ہوگا کیسے؟ یعنی کسی اور کا اڈاپٹ تو نہیں کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بات. قال کذالک، اللہ نے فرمایا نہیں ایسے ہی ہوگا. کہو نا سبحان اللہ.
تو بابیاں نو یہ دعا مانگ لینی چاہیے، یہ کوئی حرج کی بات ہے، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان بھائی تو نہیں مانگ سکتے دعا، ان پہلے انتظام کرنا پڑے گا پھر دعا ہوئے گی۔ تو قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، تیرے بڑھاپے میں ہوگا، تیری بانجھ بیوی سے ہوگا۔ اور اب قال، کہا ربک، اے میرے رب، وعلی ہین، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، ہوا علی ہین، کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اے میرے زکریا تم کچھ بھی، میں نے تمہیں بھی تو پیدا کر دیا نا، وہ پانی کا قطرہ بھی تو کمزور تھا جس سے تو پیدا ہوا ہے، پر میری قدرت ہے، جیسے تو میری قدرت سے ہوا ہے تیرے ہاں بچہ بھی میری قدرت سے ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیا، اے بڑا ہی لاڈ ہے، انتہا دا لاڈ ہے، یا اللہ پھر کوئی نشانی دے دے، نہیں سمجھے ہو بھائی؟ اللہ پر یقین تو ہے نا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، پر کہا بھائی نہیں ربا کوئی نشانی، کوئی علامت، وہ تو 9 ماہ لگ جائے گا نا، انتظار بڑی اوکھی چیز ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ جب تیری بیوی کو یہ سلسلہ ٹھہرے گا تو اے میرے پیارے زکریا علیہ السلام، مسئلہ تو ادھر ہوگا پر نشانی تجھ پر ظاہر ہوگی کہ تیری 3 راتوں تک زبان ہے۔ یہ آتے تھے شام کو حجرے میں، فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکل آئے اپنی قوم کے پاس، من المحراب اپنی عبادت خانے سے، فاوحا الیہم، تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم پاکی بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام، یعنی یہ نماز پڑھاتے تھے، عبادت کراتے تھے، نکلے قوم کو پڑھانے کے لیے، پر زبان وہ نشانی ظاہر ہو گئی کہ کم بڑھ گیا، بھائی کم ٹھیک ہو گیا، تو قوم کو اشارے سے کہا کہ تم پڑھو، صبح بھی پڑھو اور شام بھی، اب 3 راتیں میں تمہیں عبادت کرا سکتا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا فرما دیا اور یحییٰ کو خطاب فرمایا، یا یحییٰ، اے میرے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جبکہ وہ بچے تھے، صبیہ 3 سال کے تھے، یعنی 3 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، 3 سال کی عمر میں۔ وحنانا من لدنا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عطا فرمائی دل کی نرمی اپنے پاس سے، یعنی حضرت یحییٰ جو تھے نا یہ دل کے بڑے نرم تھے، یہ حضرت یحییٰ کی صفات ہے۔ دیکھو صرف بیٹا مانگا اللہ نے کتنی صفتیں عطا کر دی، اور سورہ آل عمران میں آ رہا ہے سیدا و حصورا، اور یہاں ہے وہ زکاتن، نفس کی پاکیزگی، اندر سے بھی پاک، خیالات بھی پاک، بول بھی پاک، اعمال بھی پاک، وکان تقیہ، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، بولو وہ خدمت گزار تھے اپنے، پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کرنا یہ نبیوں والی نیکی ہے، کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے بھائی، یوں نہ سمجھو کہ خاندانی مسئلہ ہے، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، نا 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 نا، نبیوں کی شان میں، یحییٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ کہہ رہا ہے وبرم بوالدیہ، وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، ولم یکن جبارا عصیا، وہ جابر سخت اور سرکش نہ تھے، وسلام علیہ، اور سلامتی ہو ان پر، سبحان اللہ، سلام ہو ان پر، یوم ولدہ، اور جس روز وہ پیدا ہوئے اس روز پر بھی سلام ہو، تو جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہو اس روز پر سلام ہو، جو جس دن سرکار دو عالم کا میلاد ہو اس دن کتنے سلام ہونے چاہیے یہ آپ خود سوچ لیں، اور سنی الحمدللہ اس دن صرف سلام ہی سلام پڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ،
اور جس روز وہ انتقال کریں گے اس روز پر بھی سلام ہو. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز انہیں زندہ کیا جائے گا اس روز پر بھی انہیں سلام ہو. علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو روتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، اس پر بھی اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو، یا اس سے محفوظ. اور جس دن بندہ مرتا ہے اس دن بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے. تو وَيَوْمَ يَمُوتُ، اللہ کہتا ہے میں اپنے پیارے یحییٰ کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں، میں اس دن بھی سلام ہی سلام بھیجوں گا. اور جس دن اٹھنا ہے وہ بھی بڑا سخت دن ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس روز انہیں زندہ کیا جائے گا اس روز بھی انہیں سلام ہی سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں بھی اس طرح خفیہ آہستہ چھپ کے بھی ظاہر بھی سرن بھی جاہرن بھی اپنا ذکر دین کی فکر اور اپنے سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.